اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ مقارن میں جو ہماری بات چل رہی تھی پیر کے مسح اور غسل کے متعلق، اور وہاں ہم اپنی دلیلیں پڑھ رہے تھے کہ پیر کا مسح کیوں ضروری ہے۔ وَأَمَّا الْأَخْبَارُ قَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي جُمْلَةٍ مِّنَ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ۔ اما الاخبار، لیکن روایتیں، فقد ورد الامر بالمسح، اس میں وارد ہوا ہے حکم مسح کا، علی الرجلین، پیروں پر، فی جملۃ من الاخبار، صحیح ہے، فی جملۃ من الاخبار یعنی کچھ روایتوں میں، الکثیرہ جو بہت زیادہ ہیں، زیادہ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حکم کس چیز کا ہے؟ مسح کا حکم دیا گیا ہے۔ منہا، ان میں سے مولانا، صحیحۃ زرارہ عن الامام الباقر علیہ السلام، زرارہ کی صحیح روایت جو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ قال ابو جعفر الباقر علیہ السلام، ابو جعفر کس کی کنیت ہے مولانا؟ ہمارے پانچویں امام جعفر صادق امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ قال ابو جعفر علیہ السلام، صحیح ہے، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، فقد یجزیک من الوضوء ثلاث غرفات، تمہارے لیے کافی ہے وضو میں 3 چلو۔ فقد یجزیک من الوضوء، وضو میں تمہارے لیے کافی ہیں، ثلاث غرفات، 3 جملے، 3 چلو۔ واحدۃ للوجہ، ایک چلو کس کے لیے مولانا؟ چہرے کے لیے۔ وَإِثْنَانِ لِلذِّرَاعَيْنِ، اور 2 ہاتھوں کے لیے۔ تمسح ببلۃ یمناک ناصیتک، تم مسح کرو اپنے دائیں ہاتھ کی تری سے، بناصیتک یعنی اپنے سر کے اگلے حصے کا، ناصیہ ویسے پیشانی کو کہتے ہیں مولانا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پیشانی سے متصل جہاں آپ کو مسح کرنا ہے۔ تمسح ببلۃ یمناک ناصیتک، کہ اپنے دائیں ہاتھ کی تری سے اپنے ناصیے کا یعنی اپنے سر کا مسح کرو۔ وما بقی من بلۃ یمینک، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ کی تری بچ جائے، ظہر قدمک الیمنی، اس سے اپنے دائیں پیر کے ظاہری کا مسح کرو، ظاہری حصے کا۔ اب دیکھیں، وَتَمْسَحْ بِبَلَّةِ يَسَارِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَىٰ، اور مسح کریں اپنے بائیں ہاتھ کی تری سے بائیں پیر کے ظاہری حصے کا۔ والدلالة تامة كاملة،
ہاں مولانا، دلالت تامۃ کاملہ، اور یہ دلالت مکمل دلالت ہے. اور یہ دلالت کس پہ چلی جائے گی؟ وہ مطابقی دلالت ہے نہیں ہے بھائی، التزامی تھوڑی ہے. سیدھے سیدھے صاف صاف لفظوں میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، دائیں ہاتھ کی تری سے سر کا مسا کرنا ہے، اور پھر اسی سے ظاہری پیر کا مسا کرنا ہے، اور بائیں پیر بائیں ہاتھ کی تری سے بائیں پیر کا مسا. کہ غسل کی بات آ رہی ہے، کوئی کنایا نہیں ہے، کوئی استخراج نہیں ہے. والدلالت تامۃ کاملہ، اور یہ مکمل دلالت ہے. اب یہاں دیکھیے کہہ رہے ہیں قال المحقق صاحب الجواہر، یعنی جواہر الکلام مولانا، اس کے بارے میں ہم پہلے لکھوا چکے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ من فروض الوضوء مسح الرجلین اجماعا عند الامامیہ. من فروض الوضوء، وضو کے واجبات میں مسح الرجلین اجماعا، اجماعا دونوں پیروں کا مسح ہے. عند الامامیہ، امامیہ کے نزدیک. جب امامیہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں مولانا اس کو کس کے مراد ہوتا ہے؟ شیعہ اثنا عشری، جو ائمہ کی امامت کا اقرار کرتے ہیں. من فروض الوضوء، وضو کے واجبات میں سے ہے مسح الرجلین اجماعان، صحیح پیروں کا مسح اجماع. اجماع یعنی تمام فقہاء اس میں کیا ہے؟ ایک رائے ہیں، کسی نے اس کے خلاف ورزی نہیں کی ہے. عند الامامیہ، شیعوں کے نزدیک. محصلا و منقولا سے مراد کیا ہوگا؟ منقولا یعنی روایت کے اعتبار سے، محصلا یعنی اجتہاد کے اعتبار سے. صحیح ہے نا؟ جو انہوں نے آیت سے حاصل کیا ہے، جو آیت سے مطالب درک کیے ہیں، اس کے اعتبار سے بھی، اور روایات جو نقل کی گئی ہیں ان کے اعتبار سے بھی. جو روایات ہے تو اجتہاد کہاں سے؟ روایات ہے لیکن آیات سے جو حاصل کیا جا رہا ہے، شیعوں نے الگ حاصل کیا، سنیوں نے. آیت تو ایک ہے نا. مجھے اگر سنو، مجھے اگر اجتہاد نہ ہوتا، اگر اجتہاد نہ ہوتا تو سنی و شیعوں میں اختلاف کیوں ہوتا؟ بالکل صحیح. اجتہاد جو اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے جو ہم نے بات کی، نحوی استدلال پیش کیا، وہ کیا ہے؟ کس میں لے جائیں گے؟ وہ اجتہاد نہیں ہے. سید خوئی کی روایت آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ ان کی بات آئی تھی نا، کل بھی گفتگو آئی. انہوں نے نحوی اعتبار سے، بلاغی اعتبار سے دو طریقے سے ثابت کیا. وہ تو امام کو نہیں مانتے، چلو ٹھیک ہے، یعنی وہ روایات کو نہیں مانتے. کون؟ ہاں تو چلو ٹھیک ہے، وہ اجتہاد کرتے ہیں تو ان کی بات معقول ہے. ہم تو مانتے ہیں نا روایات. بالکل صحیح، بالکل صحیح. پھر بھی اجتہاد کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ میں ہے. ہاں، یہ ابھی کی اجتہاد ہے، یہ ابھی کا اجتہاد ہے. اس محقق صاحب جواہر کب کے تھوڑے ہیں، 10ویں امام کے زمانے میں تھوڑی تھے یہ. ان کا پیچھے میں نے لکھوایا ہے. بل ہوا من ضروریات مذہبہم، بلکہ یہ ان کے مذہب کی ضروریات میں سے ہے. ہاں مولانا، آپ وضو میں، یعنی کہیں دنیا کا کوئی شیعہ ایسا ہے جو وضو میں پیروں کو دھلتا ہو؟ وَأَخْبَارُهُمْ بِهِ مُتَوَاتِرَةٌ، اور اس کے بارے میں خبریں تواتر کے ساتھ موجود ہیں. بل فی الانتصار، صرف تواتر نہیں مولانا، انتصار ہے یعنی غلبہ ہے ان روایتوں کا. یعنی سید علم الہدا، کیا کہا انہوں نے؟ سید علم الہدا نے انہا اکثر من عدد الرمل والحصا، کہ یہ ریت اور کنکریوں سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں ایسی روایتیں.
جو مسح کے بارے میں آئی ہیں پیروں کے. بل رأوہ مخالفوہم، بلکہ اسے شیعوں کے مخالفین نے بھی روایت کیا ہے. یعنی کون؟ مولانا ابناء السنت ایضاً، اہل سنت حضرات نے بھی. اور مولانا دوسری دلیل دیکھیے، لنا قولہ تعالی، ہمارے لیے جو اللہ کا یہ قول، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کسرے کے ساتھ یعنی بالجر. کس کے ساتھ؟ جر کے ساتھ. فی قراءت ابن کثیر و ابی عمرو، کس کی قراءت میں موجود ہے مولانا؟ ابن کثیر کی قراءت میں، ابو عمرو کے، وحمزہ، وفی روایت ابی بکر عن عاصم، ابو بکر نے جو عاصم سے روایت کی ہے اس میں بھی موجود ہے. بل قیل انہا مجمع علیہا، بلکہ کہا گیا ہے کہ اس میں سے کیا ہے، کچھ لوگ جمع ہیں. وَأَنَّهَا هِيَ الْقِرَاءَةُ الْمُنزِلَةُ، اور کہ اسی قراءت پر قرآن مجید نازل ہوا ہے. بخلاف قراءت النصب فإنها مختلف فيها، ارجلکم کے لام پر نصب کی قراءت سے جدا، کیونکہ پھر اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ بخلاف قراءت النصب، نصب کی قراءت کے برخلاف، فإنها مختلف فيها، اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے.